ڈاکٹر کے پاس مریض بھیجنے کا کمیشن لینا. ڈاکٹر کے پاس مریض بھیجنے پر ڈاکٹر سے کمیشن وصول کیا جا سکتا ہے. عبد الواحد: جی اس بات کا کمیشن لیا جا سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. بھئی لوگوں کو پتہ نہیں، آپ ڈاکٹر سے کہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کی کلینک کو متعارف کرواؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ ڈاکٹر ہیں، تو فی پیشنٹ میں آپ سے اتنا کمیشن لوں گا، جائز ہے. لیکن اس میں پیشنٹ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. دھوکہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو بتایا، پیشنٹ آپ کے پاس آیا کہ یار میرے کڈنی میں تکلیف ہے، آپ نے کہا کہ یار میں بڑا اچھا کڈنی اسپیشلسٹ جانتا ہوں اور زبردست علاج کرتا ہے وہ، تو آئیے چلیے اس کے پاس. اب پیشنٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے اس لیے اس کے پاس لے کر جا رہا ہے کہ واقعی وہ کڈنی کا بڑا اسپیشلسٹ ہے، حالانکہ آپ اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کا وہاں سے کھانچا کھلا ہوا ہے، اس لیے نہیں لے کے. اگر وہاں سے کھانچا کھلا نہ ہوتا تو آپ اس کے پاس نہ لے کر جاتے، آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کیونکہ وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ تو وہ بھی ہے، کڈنی کا تو وہ بھی اسپیشلسٹ ہے. تو اس میں پیشنٹ سے دھوکہ ہوتا ہے. پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہے، حالانکہ وہ سب سے اچھا نہیں ہوتا، وہ سب سے گندا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور آپ اس لیے اس کے پاس لے جا رہے ہو کہ آپ نے وہاں سے کمیشن لینا ہے. تو یہ پھر دھوکہ ہے، یہ پھر جائز نہیں ہے. اگر اس طرح کا دھوکہ نہ ہو تو نارملی کسی ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی میڈیسن کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جیسے کمیشن لینا جائز ہے، تو ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو مریض فراہم کرنے کے لیے بھی کمیشن لینا جائز ہے. اس طرح کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. مسجد کی تعلیم میں نہ بیٹھنے والے کو برا بھلا کہنا. مسجد میں علماء کرام کے بیانات یا تبلیغی جماعت کی تعلیم کے حلقے کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں نہ بیٹھنے والے پر ناراضی یا ملامت کرنا کیسا ہے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. دیکھیں اس میں ناراضی کا اظہار اگر کوئی محبت میں کر رہا ہے تو جائز ہے، شرعی لحاظ سے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز شرعاً واجب نہیں ہے یقینی طور پر، تو اس پر آپ کیسے ملامت کر سکتے ہیں؟ شریعت میں لازم یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، فرائض واجبات کو پورا کریں، اور شریعت کا موٹا موٹا علم جو آپ کی جس کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، جس کا وہ علم آپ حاصل کریں. تو اگر کوئی کسی مدرسے میں حاصل کر لیتا ہے، کسی یونیورسٹی میں حاصل کر لیتا ہے، کتاب میں پڑھ کے حاصل کر لیتا ہے، یا کہیں اور کسی عالم سے حاصل کر لیتا ہے، اور وہ تبلیغی حلقے میں یا عالم کے درس میں نہیں بیٹھتا، تو اس کو یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ تو دوسرے طریقوں سے بھی حاصل کر رہا ہے وہ. لیکن اگر کوئی اس لیے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، جیسے ماں باپ بچے کو اسکول جانے پر ڈانٹتے ہیں، تو حالانکہ اب اسکول جانا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو محبت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے بھائی اس کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے محبت سے. تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ ناراض بھی ہوتا ہے، ملامت بھی کرتا ہے، تاکہ آپ پڑھ لو، آپ انسان بن جاؤ، آپ اچھے آدمی بن جاؤ. تو بعض دفعہ دوست احباب ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بڑے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی علماء کے درس میں کیوں نہیں بیٹھتے، تبلیغ کے حلقے میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے کہ ان کو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں بیٹھے گا تو بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو اس ناراضی کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ گویا شریعت نے جب واجب نہیں کہا تو کیوں ناراض ہو رہا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ کہا جائے گا محبت کی وجہ سے ناراض ہو رہا ہے نا. کہ جیسے آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے، مائیں ناراض ہوتی ہیں. اب کوئی اماں سے کہے اماں کیوں ناراض ہو رہی ہو، میں پراٹھا نہیں کھا رہا، تو کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ کیا اسلام میں پراٹھا کھانا واجب ہے؟ بخاری کی کوئی حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو پراٹھا نہیں کھاتا وہ بچہ نالائق ہے. تو یہی کہا جائے گا بھائی ماں کو تمہارے فیوچر کی فکر ہے، پراٹھا جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ بحث کو چھوڑو. اماں چاہ رہی ہے بچہ کچھ ناشتہ کر کے جائے، پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوکا رہے گا دوپہر تک، ادھموا ہو جائے گا، تو اماں کو فکر ہوتی ہے. تو ایسے ہی بعض دوست احباب ایسے ہیں، بعض علماء ایسے ہیں، بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے آپ کی کہ یہ حلقوں میں نہیں بیٹھے گا تو بگڑ جائے گا، تو وہ اس بیس پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں، بلکہ یہ ناراضی تو مستحب ہے. لیکن کوئی شریعت کا حکم سمجھ کے ناراض ہونا شروع ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی اماں ناراض اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پراٹھا نہیں کھاتے، اور پراٹھا کھانا وہ سمجھتی ہے اسلام میں لازم ہے، اور آپ گنہگار کر رہے ہو، گنہگار ہو رہے ہو. جیسے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو غصہ آیا کہ نماز چھوڑنے پہ گناہ ملے گا، تو پراٹھا چھوڑنے پر بھی گناہ ملے گا. یہ ناراضی پھر ناجائز ناراضی ہو جائے گی. پھر اماں سے کہا جائے گا اماں پراٹھے کو پراٹھا ہی رکھو، ٹھیک ہے. مفتی صاحب اپنے بیانات میں 2-3 پراٹھوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر کوئی سنت نہیں بن گیا اس سے. تو وہ شریعت کا لازمی حکم سمجھ کے اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے، پھر یہ شریعت پر زیادتی ہے کہ جس چیز کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا آپ اس کو لازم قرار نہیں دے سکتے. علم سیکھنا فرض ہے، لیکن وہ اسپیسیفک کسی خاص حلقے میں بیٹھ کے یا کسی خاص جگہ پہ جا کے فرض نہیں ہے. ہر آدمی کا مختلف مزاج ہوتا ہے، کسی کو کوئی عالم صحیح لگتا ہے، کسی کو کوئی عالم صحیح لگتا ہے، کوئی صرف کتابوں سے فقہی مسائل موٹے موٹے سیکھ لیتا ہے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اسباب کی طرف نسبت کرنا کیا شرک ہے؟ کیا اسباب کی طرف نسبت کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ مثلاً مجھے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا تو میرا بطور ذریعہ کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے بچ گیا تھا یا فلاں ڈاکٹر اور فلاں دوا نے مجھے مرنے سے بچا لیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے، نہیں جی، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچاتے ہیں تو کسی ذریعے سے ہی بچاتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ فلاں چیز نے مجھے بچا لیا ہے لیکن اللہ کا فضل ہوا تھا، تو بعض دفعہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیں بھی ہوتی ہیں، بندہ نہیں بچتا، تو وہ نسبت مجازن کی جاتی ہے، حقیقی نسبت تو اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ بڑے وہمی ہو جاتے ہیں توحید کے معاملے میں۔ قرآن میں بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف نسبت کی ہے، یعنی کسی چیز کی نسبت اللہ نے چیزوں کی طرف کی ہے، تو خود قرآن اللہ جب اسباب کی طرف نسبت کر دیتا ہے تو اس کو تھوڑی ہم شرک کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا خدا نخواستہ اللہ بھی شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں بیماریوں سے شفا ہے، تو مطلب کیا مطلب کلونجی کھانے سے شفا ملے گی؟ اب کوئی یہ نہیں کلونجی سے نہیں، شفا تو اللہ کے حکم سے ملے گی۔ تو بھئی کلونجی کھانے سے جو شفا ملے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو تھوڑی ملے گی۔ تو یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ کیا آنکھ پھڑ پھڑانا بری علامت ہے؟ اگر کسی کی ایک آنکھ بار بار پھڑ پھڑائے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی بری چیز کے آنے کی علامت ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے، نہیں بھائی، آنکھ پھڑ پھڑاتی ہے وہ گیس ویس جو ہے نا، پراٹھے آج کل لوگ میرا بیان سن کے بہت کھانے لگے ہیں، تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے وہ تو ادھر ادھر پھدکتی ہے، وہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں جاتی ہے، تو وہ آنکھ میں بھی کبھی چلی جاتی ہے تو وہ پھدکنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، باقی ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی نحوست سے یا بری قسمت سے یا بری چیز سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔